السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ صدیق جان صاحب، اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور ادارے انہیں اجازت نہیں دے رہے۔ بالکل، یہ بات آپ نے درست کہا۔ میں نے دیکھا شاید دورانی صاحب نے بھی کہیں یہ بات کی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف لندن جانا چاہتے ہیں، لیکن ادارے جو ہے وہ ان کو نہیں جانے دے رہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں نون لیگ کے اپنے اندرونی ذرائع جو بتا رہے ہیں، نون لیگ کی اپنی پارٹی کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ اپنے لوگ، بلکہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، دو لوگوں کا نام آ رہا ہے۔ ایک آ رہا ہے ملک احمد خان صاحب کا، اور جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ایک ان کا نام آ رہا ہے، اور نون لیگ کے اپنے اندرونی ذرائع سے، اور ایک نام آ رہا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کا۔ ان دو لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے جا کے اور بڑے گھر میں جا کے بتایا، جو نون لیگ کا بڑا گھر ہے جن کی وجہ سے آج اقتدار میں ہے، تو ان کو جا کے بتایا ہے کہ جی ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب لندن جانا چاہتے ہیں، اور میاں صاحب لندن جا کے اور آپ کے خلاف دوبارہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اور گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں شہباز شریف یہاں پہ وہی پاؤں پکڑیں گے، مریم نواز بھی سر جھکا کے، اور وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ آسان راستہ میں آتا ہے، تو وہ آسان راستے پہ خود بھی چلتی رہیں گی، اور ادھر شہباز شریف بھی اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے، کرپشن اور لوٹ مار بھی چلتی رہے گی، اور سب کچھ چلتا رہے گا، اور ادھر سے میاں صاحب جو ہے وہ بیانیہ بھی بناتے رہیں گے، وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ کے، ایک پارٹی پاؤں میں پڑی رہے، دوسری گریبان پکڑ لے۔ تو یہ بات جب پتہ چلی تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اہم، اور اس میں میاں صاحب کو کہا گیا ایک اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ میاں صاحب نے بڑے شکوے کیے، میاں صاحب نے شکوے کیے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، یہ مخصوص نشستوں والے ججز کو آپ نے مینیج نہیں کیا، اور بڑے میاں صاحب نے شکوے کیے۔ ملاقات عدالتی شخصیت سے ہوئی ہے؟ نہیں، ملاقات تو کہیں کسی اور نے کی ہے، لیکن عدالتی شخصیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ پہلے تو جو ملاقات ہوئی اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں میاں صاحب نے شکوے کیے، پھر عدالتی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ہوئی، میاں صاحب کو کہا گیا کہ میاں صاحب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے ذمہ داری آپ نے لی ہوئی تھی کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اور اگر ان کو آپ نے مینیج کرنا تھا تو آگے عدلیہ کو انہوں نے مینیج کرنا تھا، ججز کو انہوں نے مینیج کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنا زور لگایا، ہم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ججز کو مینیج ہمارا ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے، مین تو جو اہم عدالتی شخصیت ہے اس نے کرنا تھا، اور اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پھر ریویو ڈال دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ایک اور کوشش کریں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے، ہمارے کورٹ رپورٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 ججز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ 3 ججز جو ہے نا وہ ریویو میں اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ وہ ہیں پہلے محمد علی مظہر صاحب، دوسرے حسن رضا رضوی صاحب، اور تیسرے عرفان سعادت خان صاحب، کہ ریویو میں یہ 3 ججز اپنا ویو چینج کر لیں اور کہیں کہ جی یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، نہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، یہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل سکتی ہیں۔ تو ان 3 ججز کے حوالے سے آ رہا ہے، لیکن بڑا مشکل ہے کیونکہ باقی جو ہے کیونکہ یہ 8-5 سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور باقی جو 5 جج ہیں ان 8 میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ ججز ہیں، یعنی ویسے تو یہ بھی ان کو یہ اسٹرانگ ججز ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں پرسیپشن ایسی بنا دی گئی ہے کہ اس لیے مطلب وہ بات ہو رہی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اطہر مین اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، ان کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، ان کا تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ کہ یہ اپنا ویو جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ 3 کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ جب 5-5 سے فیصلہ آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ بالکل، وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان 3 کا ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں، اول تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، یہ 5 اپنا ویو تبدیل بھی کر لیں تو پھر 5-5 ہو جائیں گے، 5-5 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 3 جو ہے وہ پھر کیا قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ اچھا، قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے تو اس میں بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کو نشستیں مل جائیں گی، اور باقی نشستیں جو ہے وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل جائیں گی، جو جمال خان مدوخیل صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے جس پہ قاضی صاحب نے سائن کیے ہیں۔ اور یہاں تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کورٹ رپورٹر دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جمال خان مدوخیل صاحب نے یہ فیصلہ لکھنے سے پہلے کہیں پہ جمع تفریق کی گئی کہ کتنی سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو اگر مل جائیں تو باقی کتنی ہوں گی جو بچ جائیں گی، اور وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل جائیں گی، اور ان کے پاس 2 تہائی اکثریت مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جمال خان مدوخیل صاحب نے فیصلہ لکھا کہ پی ٹی آئی کو اس میں سے آدھی نشستیں ملیں گی مخصوص، آدھی مل جائیں گی چوروں ڈاکوں لٹیروں کو، اور ان کے پاس 2 تہائی پھر بھی مکمل ہو جائے گی، مطلب اس طرح کی چیز نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ ساتھ ملا کے۔ تو مطلب یہ ہے بڑا مشکل ہے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب نے جس طرح سے میں نے بتایا کہ شکوہ کیا تو ان کو آگے سے جواب ملے۔ پہلا یہ کہ ایک اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ذمہ داری لی تھی کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے،
اور آگے ججز کو انہوں نے مینیج کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے ٹھیک ہے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. دوسرا میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں تو آپ تانے دے رہے ہیں یا ہم سے شکایت کر رہے ہیں, ہم سے شکوہ کر رہے ہیں, آپ ہمیں چلو ڈیفینڈ نہ کرتے, ہمارے حق میں بیانیہ نہ بناتے, آپ نے اپنا بیانیہ تو خود بنانا تھا نا. حالت یہ ہے کہ آپ اپنا بیانیہ خود نہیں بنا سکے, آپ اپنی جماعت کا بیانیہ خود نہیں بنا سکے, آپ اپنی حکومت کا بیانیہ خود نہیں بنا سکتے, آپ نے ہمیں کہاں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ دو میاں صاحب کو جواب دیے گئے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میاں صاحب پہ بالکل اعتبار نہیں کیا جا رہا, کیونکہ میاں صاحب کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ میاں صاحب آپ دیکھیں نا, جب میاں صاحب لندن بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے تو پہلے آپ گئے کیسے یہاں سے پاکستان سے؟ بالکل ڈیل کر کے آپ گئے, ڈیل کر کے باہر آپ گئے, آپ کو سانپ سونگ گیا, آپ مطلب جو ہے آپ نے خاموشی اختیار کر لی, پھر آپ نے حملے شروع کر دیے. جب آپ حملے کر رہے تھے اسی وقت آپ محمد زبیر صاحب کو بھیج کے اور معافیا مانگ رہے تھے, منت ترلے کر رہے تھے, آپ اس وقت ڈیلیں مانگ رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی مکمل باتیں نہیں بتا رہے محمد زبیر صاحب. ایک ظاہر ہے ایک ہوتا ہے آپ کا اچھا وقت گزرا ہوا ہوتا ہے ایک جماعت میں لوگ ایک ان کے ساتھ. محمد زبیر صاحب اگر مکمل باتیں بتا دیں نا, مکمل باتیں بتا دیں, تو یہ میاں صاحب جو بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں اور ان کی بیٹی بہت بڑی انقلابی سو کالڈ بنتی ہے, جو کہ اب حقیقت پورا پاکستان ان کی دیکھ چکا ہے, یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے, ابھی بھی نہیں ہے لیکن پھر تو بالکل منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے اگر مکمل باتیں محمد زبیر صاحب بتا دیں. اچھا, کہ اس وقت چل کے آ رہا تھا اور کس طرح سے منتیں ترلے ہوئیں اور کیا کہاں سے فون کرایا اور کیا کیا کس کا کردار تھا. ابھی بہت چیزیں محمد زبیر صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, مکمل بات نہیں بتا رہے وہ. ٹھیک ہے کہ اس وقت ہوا کیا تھا اور کیسے تھا, اور جا کے اور میاں صاحب نے انڈائریکٹلی میاں صاحب نے معافیاں مانگی اور گارنٹیاں اور یہ وہ, اور پھر مریم نواز صاحبہ کس کس سے ملیں اور کیا ہوا اور کس سے پھر میاں صاحب کی ویڈیو کالز پہ باتیں ہوئیں اور کس سے پھر کیسے کون موبائل ایک لے کے گیا اور کس نے کس سے بات کروائی اور کس کو کہاں بلا کے کہا گیا کہ آپ سیکیور لائن سے بات کریں. یہ بہت چیزیں ہیں جو وقت آئے گا تو بڑی قصے کہانیاں انٹرویوز کتابیں بہت کچھ آئے گا, زبردست آئے گا, ان کو پتہ چلے گا. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جن کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر آ رہے ہیں, جن کو لندن سے پروٹوکول دے کے روانہ کیا گیا, جن کے لیے یہاں پہ بایو میٹرک سسٹم سارا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلا گیا چل کے, جن کو عدالتوں سے بری کروایا گیا, جن کی ساری کرپشن لوٹ مار کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا, عوام کے ٹیکس کے پیسے کا جو تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا, جو عوام کا پیسہ لوٹا ہوا تھا سارا کچھ کر لیا گیا. اور پھر وہ میاں صاحب آج جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان سے نہیں جا سکتے. جائیں نا, کوشش کریں نا کوشش. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ میاں صاحب لندن جا کے دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے لگ جائیں گے, تو میاں صاحب کی خام خیالی ہے. میاں صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ نون لیگ کی سیاسی اوقات کس حد تک جان چکے ہیں, لوگ ان کا اندر بار کس حد تک جان چکے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں کر دیا, لوگوں کی حالت کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی ان کو اس حکومت کو ابھی تک کوئی شرم نہیں آتی کہ ابھی تک یہ ٹی وی چینلوں کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہارات چلوا رہے ہیں. کوئی ان کے اندر ذرا غیرت کی رتی نہیں ہے, ان کے اندر ذرا شرم نہیں ہے. یہ وہ پانی کا پوچھتے ہیں, وہ کیا ہے اس کا, وہ کس سے شعیب پانی کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھائی آپ لوگوں کی حکومت کو تو پتہ کرنا چاہیے پانی کہاں کھڑے, جا کے آپ شرم سے ڈوب مریں اس پانی کے اندر. اور آپ کروڑوں روپے کے اشتہارات چلوا رہے ہیں, آپ اخباروں کے اندر اشتہارات لگوا رہے ہیں کہ یہ کر دو. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی شکلوں سے اریٹیٹ ہو گئے ہیں لوگ, لوگوں کو خودکشیاں کر رہے ہیں, بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں بجلی کے بل پے کر کے جنہوں نے اپنے علاج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, علاج لوگ نہیں کروا پا رہے, بچوں کا پیٹ وہ نہیں پال پا رہے, بچوں کو اسکول کی فیس وہ نہیں دے پا رہے, گھروں کے کرائے وہ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں, خودکشیوں پر مجبور ہیں, لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, آپ نے لوگوں کے پردے ختم کر دیے ہیں, اور ابھی بھی آپ ٹی وی چینل پہ اشتہارات چلوا رہے ہیں آپ کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کوئی تھوڑی سی شرم حیا اور غیرت کی رتی مطلب آپ میں بچ گئی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے اندر غیرت نہیں ہے. آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. ایک آپ نے لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے, ایک آپ نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے, آپ نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں, آپ نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے, آپ نے ملک کو 50 سال پیچھے لے گئے, اور اوپر سے آپ اشتہارات چلوا رہے ہیں. مطلب کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ؟ میں حیران ہوں. مطلب کوئی تھوڑی سی تو بندے کے اندر کوئی احساس کی رمق اگر باقی ہو, تھوڑی سی تو خون میں رمق اگر باقی ہو احساس کی, تو کون یہ کر سکتا ہے؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, مجھے تو شدید ترین غصہ آتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. مطلب ایک یہ ہے کہ آپ نے ملک کو تباہ کر دیا, اوپر سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ اشتہارات کیوں چلوا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی لوگ ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے آپ ٹی وی چینلز کو دیکھ کر بیانیہ بنوا دیں گے. یہ آپ کی اس وقت ذہنی حالت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی چینلز آپ کو بیانیہ بنا کے دیں گے. آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں. آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ٹی وی چینلز کے اشتہارات دیکھ کے اعتبار کر لیں گے. کوئی تھوڑا سا احساس کر لیں. یہ جو آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات چینلوں کو دیے ہیں, اس سے آپ ہیلتھ کارڈ چلنے دیتے, لوگوں کے آپ نے بھرم ختم کر دیے ہیں. پردے تھے اللہ کی طرف سے ایک لوگوں کے بنے ہوئے, آج اچھے خاصے سفید پوش لوگ
بجلی کے بلوں کے لیے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ایک نہیں، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں کی یہ کہانی ہے اس وقت، لاکھوں گھروں کی یہ کہانی ہے. اور آپ جو ہے نا وہ اشتہارات دیتے پھر اربوں روپے کے. بھائی ٹی وی چینلوں کے مالکوں کو آپ نے ان کا جیب بھرنا ہے، ان کو oblige کرنا ہے، یار ویسے کو پیسے دے دو ان کو. آپ کے پاس سیکریٹ فنڈ ہے، آپ کو اتنے فنڈز ہیں، کوئی دے دو 10 20 50 ارب دے دو یار. مطلب اس ملک کو آپ نے جو جہاں پہ آپ اس ملک کو لے گئے ہیں، اس سے اور زیادہ آپ نے اس ملک کو نیچے لے کے جانا ہے. لے جائیں یار، ایک ہی بار ختم کر دیں اس ملک کو. جو آپ نے کرنا ہے آپ دے دیں ان کو، چینلوں کو 500 ارب روپے دے دیں، ایک ہی بار دے دیں. مطلب آپ یہ کام تو نہ کریں نا کہ لوگوں کا خون کھولے. لوگ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سر کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کوئی چیز ٹگر ہوئی نا، لوگوں نے ان کے گھروں کے باہر گھراؤ کرنا ہے، ان کے دفتروں کے باہر گھراؤ کرنا ہے. لوگوں نے ان کو گریبانوں سے پکڑنا ہے کہ ایک تم نے خودکشیوں پہ مجبور کر دیا، الٹا تم ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. چیزیں ان کو اندازہ نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر کیا ہیں. اور میاں صاحب اب فرار ہونا چاہتے ہیں نا، چاہے تو میاں صاحب شاید یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب کو اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی چیز ٹریگر کرے گی اور میں جاتی عمرہ سے نہیں نکل پاؤں گا یا مری والے گھر سے نہیں نکل پاؤں گا، یا پھر میاں صاحب کو یہ ہے کہ باہر جاؤں اور باہر جا کے نیریٹو بناؤں. لیکن یہ بات ہے کہ ابھی تک نون لیگ نے اس کی تردید نہیں کی کہ میاں صاحب کو ادارے باہر نہیں جانے دے رہے. تردید نہیں کی، یہ اتنی بڑی بات ہے. اور میاں صاحب چلیں ان لوگوں کو ہمیں سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لگا لیں 1-2 دن کا چکر، لندن چلے جائیں نا. حکومت ان کے اپنے بھائی کی ہے، بھائی کی بس آپ تاریخ پڑھیں نا، بھائی کا گلا کٹوا دیتا ہے اقتدار کی خاطر. اچھا میرا آخری سوال یہ تھا کہ یہ جو نون لیگ کے اندر ایک بڑی ڈفرینٹ آف اپینین اگر ہم کہہ دیں ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. مصدق ملک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. بیانیہ صرف ہے دونوں طرف سے یا پھر اندر سے کوئی ڈفرینٹ آف اوپینین ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اصل میں اندھیرے میں ہے نا، سب اندھیرے میں. کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم جا کے یہ بیان دے دو، کسی کو جاتا ہے یہ، جس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہا ہے. نون لیگ کے ساتھ اندھیرے میں، نون لیگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے ملک میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.